تمام مومنین حضرات جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ عزا خانے میں تشریف لیں. مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. حضرات آج کی سلسلے کی چھٹی مجلس عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے جو چند ہی لمحوں میں عزا خانے میں تشریف لے آئیں گے. اس سے قبل سوسخانی کے فرائض برادر عزیز تقی عباس صاحب سے گزارش کہ سوسخانی کے فرائض انجام دیں. باوجہ بلند نعرہ صلوات. مومنین حضرات السلام علیکم. ایک درود بھیجا ہم حضرات. ایک درود بھیجا ہم حضرات. اللہم صلی علی مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مادر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مادر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ ایک درود بھیجا مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مادر فاطمہ میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ
مرتبہ تیرا لکھوں کیا، اس سے بڑھ کر فاطمہ، دو جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ یا علی، دو جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ یا علی، دو جہاں کا بادشاہ ہے تیرا شوہر فاطمہ، مرتبہ تیرا لکھوں کیا، اس سے بڑھ کر فاطمہ، درود بھیجنا حضرات، ایک اور درود بھیجنا حضرات، مرتبہ تیرا لکھوں کیا، اس سے بڑھ کر فاطمہ، مصطفیٰ بھی کہہ رہے ہیں اپنی مادر فاطمہ، میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت، میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت، ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ، مرتبہ تیرا لکھوں کیا، ماتمی ہوں میں بھی شہ کا، اتنا مجھے کو ہے یقین، ماتمی ہوں میں بھی شہ کا، اتنا مجھے کو ہے یقین، بخشوا دیں گی مجھے بھی روزے محشر فاطمہ، مرتبہ تیرا لکھوں کیا، ماتمی ہوں میں بھی شہ کا، اتنا مجھے کو ہے یقین، بخشوا دیں گی مجھے بھی روزے محشر فاطمہ، مرتبہ تیرا لکھوں کیا، درود بھیجا حضرات، باغ اور باغی کا اس دن فیصلہ ہو جائے گا، باغ اور باغی کا اس دن فیصلہ ہو جائے گا، جس گھڑی آئیں گے مہدی تیغ لے کر فاطمہ، مرتبہ تیرا لکھوں کیا، اس سے بڑھ کر فاطمہ، دیکھے ہیں ذاکر بہت سے میں نے دنیا میں، مگر
موت سے میں نے دنیا میں مگر پر کہیں دیکھا نہیں ہے سبط جعفر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا ذکر شے کرتے ہوئے مسلم یہ کرتا ہے دعا ذکر شے کرتے ہوئے مسلم یہ کرتا ہے دعا میں نہ آ جائے کبھی بھی اس کے اندر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا مسائل کے وجہ سے ظالموں نے مار ڈالا ہے نبی کے پھول کو ظالموں نے مار ڈالا ہے نبی کے پھول کو اور جلتا در گرایا تیرے اوپر فاطمہ ظالموں نے مار ڈالا ہے نبی کے پھول کو ظالموں نے مار ڈالا ہے نبی کے پھول کو اور جلتا در گرایا تیرے اوپر فاطمہ حشر کے میدان میں ہوگی عجب مجلس بپا حشر کے میدان میں ہوگی عجب مجلس بپا جب سنائیں گی مصائب روز محشر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا حشر کے میدان میں ہوگی عجب مجلس بپا جب سنائیں گی مصائب روز محشر فاطمہ مرتبہ تیرا لکھوں کیا جیے سلامتی کے ساتھ جیے حضرات اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی محمد حیدر سے کی چند اشعار اور اس کے بعد مولانا عطا فرمائیں گے کہ باواد بلند علیہ السلام نعرہ حیدری السلام علیکم حضرات ایک سورہ فاتحہ میرے والد کے لیے مرزا تنویر علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ حضرات چند اشعار مولانا رضی عثمانی صاحب کے سماعت فرمائیں.
سیاہ وقت جو تھے روشنی سے ہار گئے، سیاہ وقت جو تھے روشنی سے ہار گئے، سقیفہ سات منافق علی سے ہار گئے، سقیفہ سات منافق علی سے ہار گئے۔ خیال خواب کو منظر نہیں دیا جاتا، خیال خواب کو منظر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا۔ علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے، علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے، اسے غدیر کا ممبر نہیں دیا جاتا، اسے غدیر کا ممبر نہیں دیا جاتا۔ السلام علیکم۔ حضرات اب ان 4 مصروں کے ساتھ اس شخصیت کی خدمت میں گزارش گزار جو کسی تعلق کا محتاج نہیں ہے، مولانا ندیم اصغر صاحب کے گھر، جو نہ صرف ایک خطیب ہیں بلکہ بہترین شاعر بھی ہیں اور اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، آیت اللہ شمیم الحسن صاحب اللہ کے فرزند جو کہ مرجع عالی قدر آغا سیستانی صاحب کا وکیل مطلق ہیں، ان کے فرزند ہیں ندیم اصغر صاحب۔ ان 4 مصروں سے ان کا استقبال کہ اے میری آنکھ سنبھالے نظر میں نقطۂ باہ، اے میری آنکھ سنبھالے نظر میں نقطۂ باہ، پلک جھپکتے ہی قرآن پڑھ لیا جائے، اے میری آنکھ سنبھالے نظر میں نقطۂ باہ، پلک جھپکتے ہی قرآن پڑھ لیا جائے، اور علی سمجھنے کی کوشش فضول کرتے ہو، علی سمجھنے کی کوشش فضول کرتے ہو، یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے، یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے۔ انہی مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ باوجہ بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہیں رکھو صحیح رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء السلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین وولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ
यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमको ईमान की दौलत से माला माल किया और इस फर्श अज़ा से हमें दूर नहीं रखा कि जो भी फर्श अज़ाए हुसैन से करीब होता है वो खुद ब खुद दीन से करीब हो जाता है। इसलिए कि ये फर्श अज़ा पूरा निसाब दीन पहुंचाता भी है, समझाता भी है। अलैहिस्सलाम। इन्हीं मजलिसों से हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे दूसरी कौम के बड़े बड़े लोगों से बड़े नजर आते हैं, इसलिए कि ये मजलिसें उन्हें बाशऊर बना देती हैं। मैंने जिस आये करीमा को सरनामे सुखन करार दिया, आज सिर्फ एक मरहला वहाँ से तय करके अपनी असल गुफ्तगू उस ज़ात तक ले जाना चाहता हूँ जिसकी आज शब विलादत है। और आज की गुफ्तगू 7वें इमाम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, कुरान मजीद खुले हुए अल्फाज में साहिबान ईमान से एक मुआमला कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इस आयत को समझने के लिए बहुत परेशानी नहीं है, बिल्कुल सादा सा लहजा है। ऐ वो लोग के जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इसका एक रुख ये भी निकलता है, चूंकि शर्त है अगर मदद करोगे तो हम मदद करेंगे। इसका मतलब अगर तुम अल्लाह की मदद नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आम तौर से हमारे यहाँ मुआशरे में भी ऐसी बातें होती हैं। अगर आप हमारे घर आएंगे तो हम आपके घर जाएंगे। अब अगर आप हमारे घर नहीं आए तो आपको शिकवे का हक नहीं है, इसलिए कि शर्त पहले ही रखी जा चुकी थी। यही तो होता है ना, यानी शर्त पूरी होगी तो जज़ा मिलेगी, जज़ा पाई जाएगी। अगर शर्त पूरी नहीं हो रही तो जज़ा भी नहीं है। तो खुदा ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खिताब कर लिया साहिबान ईमान से कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसका मतलब अगर तुमने अल्लाह की मदद नहीं की तो अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और इतना तो हम सब जानते हैं कि अगर हम सब मिलके अल्लाह की मदद न करें तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर वो खुदा हमारी मदद न करे तो हमारा कुछ नहीं बचने वाला।
ہمارا سب بگڑ جائے گا۔ لہذا ہم کو بہرحال نصرت خدا کرنی ہے، ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہے، اس لیے کہ ہمیں مدد چاہیے، ہم کو خود مدد کی ضرورت ہے۔ اگر خدا ہماری مدد ایک لمحے کے لیے نہ کرے تو ہماری سانسوں کے لالے پڑ جائیں۔ یہ اللہ کی مدد ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کہہ چکا کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی اگر تم نے ہماری مدد نہیں کی تو اب ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ جس مرحلے کو میں طے کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں مدد چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ اب یہ بنیادی سوال ہے کہ اللہ کی مدد ہم کیسے کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو۔ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اور نہیں کریں گے تو خدا معاملہ کر چکا ہے، واضح طور پہ کہہ چکا ہے تم کرو گے مدد تو ہم کریں گے۔ تو اب ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے جسم و جسمانیات تو ہیں نہیں کہ تھک گیا ہو تو ہم ہاتھ پیر دبا دیں، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے خدا، مگر مدد مانگ رہا ہے۔ تو اب عزیزان ایمان پوچھئے صاحبان تفسیر سے، صاحبان معرفت سے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جائے، تو سب نے یہ لکھا کہ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے، اولیاء خدا کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ اور جب اولیاء کی مدد اللہ کی مدد ہے تو پھر رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے، رسول کے اوصیاء کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ اور جس نے اپنے اپنے دور میں رسول کی مدد نہیں کی، اللہ نے اس کی مدد نہیں کی۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں صرف ایک مرحلے کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو وقت کے رسول کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ اس کا مطلب جسے اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی مدد کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتا، تو خدا کی معرفت کیا حاصل کرے گا؟ عرفان خدا حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی خود مدد نہ کرے، یعنی اور اللہ کی مدد کے لیے دین کی مدد ضروری ہے، یعنی تفقہ فی الدین تک پہنچنے کے لیے بھی خود اللہ کے دین کی مدد ضروری ہے۔ یعنی پہلے جتنا سمجھ گئے اس پہ عمل کرو تو آگے کی توفیق حاصل ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ یہاں تک بات واضح ہے کہ جب اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ کی مدد ہے، اور مدد کرنے کے لیے جو تمہیں معلوم ہے اس علم پہ عمل کرو تاکہ تمہارا شعور پہ اللہ مددگار ہو، اور پھر تم اللہ کی مدد کرو۔ اچھا عزیزان ایمان، مدد مانگتا کون ہے؟ جو محتاج ہو۔ اب بتائیے، یہ تو میں پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کیا خدا محتاج ہے؟ ارے یہ قوم وہ ہے جو محتاجوں کو امام نہیں مانتی۔
تو وہ کسی محتاج کو خدا کیا مانے؟ تو خدا محتاج نہیں ہے مگر مدد مانگ رہا ہے. واضح طور پہ صاف جملہ ہے ان تنصر اللہ، اور اس نے بھی لفظ رب نہیں رکھا، لفظ خالق نہیں رکھا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اس سے مراد کوئی اور ہے. اس نے لفظ اللہ رکھا تاکہ یہ سمجھ جاؤ کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے. اب میں ان لوگوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. وہ یہ بتائیں کہ اللہ جس سے مدد مانگ رہا ہے کیا وہ اللہ ہے؟ اما اگر اللہ مومنین سے مدد مانگ سکتا ہے تو ہم امیر المومنین سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھئی اللہ اگر مومنین سے مدد مانگے، اب قرآن کی آیت ہے نا، یہ تو حدیث نہیں ہے کہ جس کا جنازہ راویوں کے کاندھوں پہ اٹھا دیا جائے. اب یہ تو آیت ہے نا، اس کے لیے کیا کیجئے گا؟ اور واضح طور پہ اللہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور خطاب صاحبان ایمان سے کیا. اور یہ بھی عجب کمال قدرت ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے معاملہ جب بھی کیا تو یا مومن سے کیا یا امیر المومنین سے. کسی اور سے اللہ نے معاملہ کیا ہی نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، یا مومن سے کیا یا امیر المومنین سے. کسی کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا خدا، اس لیے کہ ہر آدمی معاملہ کرتے وقت چاہتا ہے کہ اس سے کریں جو خیانت نہ کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھئی آپ جب تجارت کرتے ہیں کسی سے تو پتہ کرتے ہیں نا کہ بھئی آدمی معاملات میں کیسا ہے، تو آپ کو تو پتہ کرنا پڑتا ہے نا کہ کیسا ہے. مگر وہ تو خدا ہے نا، اسے تو خود معلوم ہے کہ کیسا ہے. لہذا اللہ جانتا ہے مومن خائن نہیں ہوتا، مومن خیانت نہیں کرتا. لہذا یا تو مومن سے معاملہ کیا یا امیر المومنین سے. مگر سوال ابھی اپنی جگہ باقی ہے کہ مدد تو وہ مانگے جو محتاج ہو. یہ اللہ خود کیا کہا جائے کہ محتاج ہے کہ جو مدد مانگ رہا ہے، مگر مانگ رہا ہے قرآن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد محتاجی کی بنا پہ نہیں ہے، یہ مدد محتاجی کی بنا پہ نہیں ہے. اصل میں وہ ہماری مدد کا بہانہ چاہتا ہے. اچھا اگر اس نہج کی دوسری آیت نہ ہوتی، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو ایک طرف تو اللہ غنی ہے اور دوسری طرف قرض مانگ رہا ہے. تو کیوں مانگ رہا ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے آگے بتا دیا کہ ہم نے قرض کیوں مانگا. اس لیے نہیں مانگا کہ ہم محتاج ہیں، ہم نے چاہا ہے کہ تمہارے مال کو بڑھا دیں، تمہارے مال کو بڑھا دیں. تو خدا مدد مانگ رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ محتاج ہو گیا. تم جس چیز سے مدد کرو گے اس نعمت کو بڑھا دے گا. تمہارے پاس مال ہے، مال سے مدد کرو.
اللہ مال کو بڑھا دے گا. تمہارے پاس زبان ہے, زبان سے مدد کرو, اللہ زبان کی طاقت کو بڑھا دے گا. تمہارے پاس آنکھیں ہیں, آنکھوں سے مدد کرو, اللہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھا دے گا. عزیزان ایمان, جس نعمت سے اللہ کی مدد کرو گے اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دے گا. یا تمہارے پاس علم ہے, علم سے مدد کرو, اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا. اب جیسا علم ہے اس علم کو اللہ کی راہ میں صرف کر کے تو دیکھو. اگر ڈاکٹر ہو تو اللہ کی راہ میں کیسے صرف کیا جائے گا؟ ارے کوئی ایک دن تو ایسا بنا لو کہ اللہ کے بندوں کو تم سے ایسا فائدہ پہنچے, یا اللہ کی مدد ہوگی اور خدا پھر تمہارے ہاتھ میں شفا دے گا تو تمہاری مدد ہوگی. اللہ نے محتاجی میں مدد نہیں مانگی, بلکہ اصل میں خدا تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے. اب اس قرآن کی آیت سے ایک بات پتا چلی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مدد مانگنے والا محتاج ہو. کبھی کبھی مدد اس لیے بھی مانگی جاتی ہے کہ وہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے. اب اگر عصر عاشور حسین کہے حل من ناصرین ینصرنا, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ حسین محتاجی میں مدد مانگ رہے ہیں. حسین مدد مانگ نہیں رہے ہیں, حسین تمہاری مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تم سے مدد مانگی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ بھی اس طرف آ جائیے تو تم لوگ پیچھے تھوڑا تھوڑا. مولانا آپ آگے آ جائیں, لوگ اس سرحد کو اسی لیے نہیں کراس کر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے میں. آ جائیے اس طرف, آپ لوگ بھی جگہ اس طرف ہے تو اب بار بار گردن میمنہ و میسرہ. اللہم صلی علی محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. یا تمہیدی منزل سے گزرنا چاہتا ہوں. اچھا, اب اتنے لوگ آ گئے کہ میں اپنے اس خمسے کے موضوع کا اعلان کر دوں. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ جتنا علم ہے اس اعتبار سے شہدائے کربلا کے اوصاف و کمالات, انصار حسینی کے اوصاف و کمالات. مجھے یاد ہے گزشتہ برس میں نے ایک مجلس پڑھی تھی اور اس میں کچھ ذکر کیا تھا. گفتگو مسلسل ہوگی, لیکن آج کی گفتگو میں صرف ناصر کی ایک صفت کے ذریعے سے اپنی اصل موضوع کی طرف پہنچنے کے لیے یہاں تک میں بات لے آیا تاکہ کل بالکل کنٹینیو یہاں سے گفتگو شروع ہو جائے کہ حسین نے مدد چاہی نہیں ہے, مدد کی ہے. حسین محتاجی میں یہ نعرہ بلند نہیں کر رہے تھے, حسین تمہاری محتاجی کو دور کر رہے تھے, تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. مگر حسین کو ناصر چاہیے تھا. حل من ناصر, کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ سپاہی نہیں, مجمع نہیں, بھیڑ نہیں,
کیا چاہیے؟ مولا کیا وجہ ہے؟ مولا کہیں گے میں جانتا ہوں بھیڑ 1.25 لاکھ کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان اللہ، بھیڑ اگر 1.25 لاکھ کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے، مجمع 1.25 لاکھ کا بھی ہو تو بیعت توڑ دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ناصر 72 بھی ہوں تو گردن کٹتی ہے، بیعت نہیں ٹوٹتی۔ اور حسین کو ناصر چاہیے، مجمع اور بھیڑ نہیں چاہیے۔ اور اب کربلا کے بعد سے اصول بدل گیا۔ ہر امام نے کربلا کے پہلے، ہر معصوم نے جس نے بھی لشکر اکٹھا کیا اس میں سپاہی بھی تھے، ناصر بھی تھے، مگر کربلا کے بعد کوئی امام اس وقت تک قیام نہیں کرے گا جب تک ناصروں کی تعداد مکمل نہ ہو۔ اب کوئی امام انقلاب نہیں کرے گا، پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو یہ ناصر ہے کون؟ ناصر کہتے ہیں با بصیرت کو، ناصر کہتے ہیں باشعور کو، ناصر کہتے ہیں جو امتحان کے مرحلے میں صحیح راستے کی تشخیص کر سکے۔ صاحب بصیرت اسے نہیں کہتے کہ جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھتا ہو، جو حج کرتا ہو، جو عبادتیں کرتا ہو۔ دلیل چاہیے؟ خوارج سے بڑا کون سجدہ کرنے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، مگر یہ سب سپاہی تھے، ناصر نہ تھے۔ سپاہی تھے اس لیے حسین کے بابا کو دھوکہ دیا اور اپنا لشکر بنا لیا۔ ناصر ہوتے تو وقت کے امام کو پہچانتے۔ یاد رکھیے صاحب بصیرت کبھی دھوکے نہیں کھاتا، سپاہی دھوکے کھاتا بھی ہے، دھوکے دیتا بھی ہے، لیکن جو ناصر ہوتا ہے وہ بابصیرت ہوتا ہے، لہذا نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکے دیتا ہے۔ بھئی کل صفین کے میدان میں نیزوں پہ اٹھا ہوا قرآن دیکھ کے جو دھوکہ کھائے وہ سپاہی تھے، جنہوں نے علی کا ساتھ دیا وہ ناصر تھے۔ سپاہی دھوکہ کھاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، ناصر نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ حضور دیکھتے نہیں، وہ کیا کرتے؟ قرآن تھا۔ ارے یہ بھی تو دیکھو کہ قرآن ہے کہاں؟ وہ قرآن تو صاف نہیں ہے۔ جو معتبر ہوتا ہے وہ قرآنوں کو سر پہ رکھتا ہے، نیزوں پہ نہیں۔ کم سے کم یہی پہچان لیتے، کم سے کم یہی پہچان لیتے۔ لہذا یاد رکھیے گا، تصویریں دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے، اصل کو پہچانیے۔ یہی ہے بصیرت، یہی ہے بصیرت۔ اور اگر صاحب بصیرت ہو تو دھوکہ نہیں کھاتا۔ میں نے اپنی گفتگو جہاں تک لانی تھی پہنچا دی۔ صاحب بصیرت دھوکہ نہیں کھاتا۔ جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام اس دنیا سے اٹھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب امام دنیا سے اٹھے تو پڑھیے تاریخ، جناب ابو حمزہ صومالی، یہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے بھی شاگرد، پانچویں امام کے بھی صحابی، چھٹے امام کے بھی صحابی، ساتویں امام کے بھی۔ جناب ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان المبارک میں جس کو توفیق ہوئی ہو اور اس نے پڑھی ہو، ایک دعا ہے سحر کے وقت، دعائے ابو حمزہ صومالی، اور اگر یوں نہیں پڑھی ہو تو کوشش کیجئے ایک ایک دو دو ورق کا ترجمے ہی کی حد تک میرے جوان بھائیوں ان دعاؤں کو پڑھیے۔
معصومین نے یہ دعا دوسروں کے لیے تعلیم نہیں کی ہے، جب ان کے اپنے نہیں پڑھیں گے تو غیروں سے کیا شکایت؟ اور نہ صرف مفاتیح اور دعاؤں کی کتابوں میں جمع کرنے کے لیے، لہذا ان دعاؤں کو پڑھیں۔ جناب ابو حمزہ صومالی نجف اشرف میں مولائے کائنات کی ذریعہ اقدس پہ بیٹھے ہوئے درس تفسیر دے رہے ہیں، تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ ایک شخص بھاگا ہوا آیا، ابو حمزہ صومالی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا خبر آئی ہے مدینے سے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام شہید، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حمزہ صومالی گریہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا سوال، ابو حمزہ صومالی کو معلوم ہے، کیونکہ روایت اور تاریخ جو ان کے بارے میں اس کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے، مگر آنے والے سے سوال کیا، یہ بتا امام نے اپنا وصی کسے بتایا، اپنا وصی کسے مقرر کیا؟ کہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہا امام نے وصیت نامے میں اپنا وصی منصور دوانقی کو بھی بنایا ہے، حاکم مدینہ کو بھی بنایا ہے، عبداللہ ابن ہفتے کو بھی بنایا ہے، اور موسی کاظم کو بھی بنایا ہے۔ فوراً جناب ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یضلنا، خدا کا شکر ہے اس اللہ کے لیے ساری حمد جس نے ہمیں گمراہ نہ ہونے دیا۔ دل علی الصغیر وبین علی الکبیر وسر امر العظیم۔ امام کا یہ شاگرد آواز دیتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں گمراہی سے بچا لیا۔ پریشان ہو گیا، کیا کہتے ہو؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ امام نے اتنے لوگوں کو اپنے جانشین کے طور پہ بیان کر دیا، ہم کیسے سمجھیں گے کون ہے امام وقت؟ دیکھیے جب بابصیرت ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے، وہ بھی صحابی تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، مگر بصیرتوں کی اس منزل پہ نہ تھا کہ ان ناموں میں انتخاب کر سکے کہ اصل مرحلہ کہاں تک جانے والا ہے۔ مگر چونکہ وہ بابصیرت تھا، وہ ناصر تھا، لہذا خود بھی پہچانا، لوگوں کو بھی پہچانوایا۔ کا شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچایا۔ دل علی الصغیر، بچے کے اوپر اس نے دلالت بھی رکھ دی۔ بین علی الکبیر، بزرگوں کے لیے بیان بھی رکھ دیا۔ سر امر العظیم، اور ایک عظیم امر کو پوشیدہ بھی کر دیا۔ نہیں بات کیا ہے؟ یہ کہا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا سنو، کس کا نام بیان کیا؟ کہا منصور دوانقی کا اور حاکم مدینہ کا۔ کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت واضح طور پہ اعلان کر رہی ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ کہ اس لیے یہ دونوں چھٹ گئے، اس لیے کہ منصور بھی ظالم ہے اور حاکم مدینہ بھی ظالم ہے، لہذا منصور دوانقی بھی نہیں ہے اور حاکم مدینہ بھی نہیں ہے۔ کہ عبداللہ ابن ہفتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ عبداللہ ابن ہفتے ناقص البدن ہیں اور امام ناقص نہیں ہو سکتا، لہذا عبداللہ ابن ہفتے بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ اب ایک ہی شخصیت بچتی ہے جسے موسی کاظم کہا جاتا ہے۔ کہ دیکھو اللہ کے ولی نے، اچھا مولا نے کیوں کیا ایسا؟
ایک ہی نام منتخب کرتے، وجہ کیا تھی؟ پڑھیے تاریخ تو سمجھ میں آتا ہے۔ منصور دوانقی نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ موسی کاظم نے اپنا وصی جسے بنایا ہے اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس بھیجو۔ اس نے خط بھیجا، حضور اس میں سب سے پہلا نام آپ کا ہے، سب سے پہلا نام آپ کا ہے۔ جہاں حکومت سوچ نہیں سکتی، امامت وہاں سے اپنا کام مشن آگے بڑھاتی ہے۔ امامت کو معلوم ہے کہ سیاست کے یہ لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں، لہذا امام نے اپنے جانشین کی حفاظت کرنے کے لیے 5 نام بھی رکھ دیے، اور اس کے لیے دلیل بھی رکھ دی کہ جو میرا اپنا ہے وہ خود ہی پہچان لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اب دیکھیے اس امام نے کن حالات میں خدا کے دین کی مدد کی، کیسے حالات ہیں؟ ابھی آپ 4 برس کے ہیں کہ اس وقت چھٹے امام کا دور ہے، اور اس زمانے میں عالم یہ ہے کہ بنی عباس کی حکومت آ رہی ہے، اور بنی امیہ کا آخری فرد واصل جہنم ہو رہا ہے۔ کون؟ مروان حمار۔ اچھا یہ بتا دوں کہ یہ لقب ہم منبر سے نہیں دے رہے، تاریخ نے اس کے لیے یہ لقب لکھا ہے کہ بنی امیہ کا آخری جو بادشاہ تھا وہ مروان حمار تھا۔ عربی میں حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ ہمیں تو اتنا سمجھ میں آیا کہ جب کوئی اولیاء خدا کے دروازے کو چھوڑ دے تو ایسے ایسے افراد کو قائد بناتے ہیں۔ مجھے آگے نہیں کچھ کہنا ہے، تاریخ خود نام سے بتا رہی ہے کہ اب پہچانو کہ کیسا شخص ہوگا۔ اور پہلا شخص چوتھے امام کی حیات میں مروان حمار، وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد ابو العباس صفاح، اس نے حکومت کی، جو منصور دوانقی کا بھائی۔ ابو مسلم خراسانی کے ذریعے سے جب بنی امیہ کی حکومت کو ختم کیا گیا، بنی عباس کی حکومت لائی گئی، تو اس وقت ابو العباس صفاح کو حاکم بنایا گیا، اور اب منصور دوانقی نے خود ابو مسلم خراسانی کا بھی قتل کروایا، اور اپنے بھائی کے بعد شہنشاہیت کے تخت پہ بیٹھا، اور اس نے جو ظلم کیا وہ آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ چھٹے امام کا قاتل ہے، چھٹے امام کا قاتل ہے۔ عزیزان ایمان، یہ منصور دوانقی، اس کی سفاکیت کے لیے ایک واقعہ اچھا سن لیں میرے جوان بھائیوں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قاتلوں کی بھی تاریخ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کیسے حالات میں دین کی حفاظت کر کے ہم تک دین پہنچایا گیا ہے۔ اور یہ بالکل نہ کہا کیجئے، کوئی کہے تو نہ سنیے کہ کیا ضرورت ہے کہ مخالفین کا کردار پڑھا جائے۔ اس منبر سے آپ اہل بیت کی بات کیجئے، دوسرے کا تذکرہ نہ کیجئے۔ ارے صاحب ہم سے مت کہیے، قرآن میں اللہ نے صرف آدم کا ذکر کیا، انبیاء کرام کے مخالفین کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا؟
تو کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہیں دونوں کردار معلوم ہو، لہذا پڑھا جائے گا تاکہ کردار معلوم ہو کہ کس کے کردار کو ہمیں اپنانا ہے۔ اب گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، صرف ایک واقعہ منصور دوانقی کے دور کا۔ ایک شخص تھا، منصور دوانقی کے قید میں بہت سے اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے۔ ایک دن اس نے حاکم کو خط لکھا کہ جو ان علویوں کا سردار ہے اسے قتل کر دو۔ جس کے قید خانے میں تھا وہ قید میں حاکم کے حکم سے رکھے تو تھا، لیکن جب یہ بات آئی تو اس نے راتوں رات اسے اپنے گھر بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو، ہم یہاں تک تو حاکم کے حکم سے تمہیں قید میں رکھے تھے، لیکن اب حاکم کا یہ خط آیا ہے کہ جو علویوں کا سردار ہے اس کا سر قلم کر دو، لیکن ہم اولاد فاطمہ کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتے۔ تم سید ہو، ہم تمہارے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتے کہ ہم محشر میں رسول کو کیا جواب دیں گے، لہذا ایک کام کرو، راتوں رات تم فرار کر جاؤ۔ اور اسے چھوڑ دیا۔ اس کی کنیز جو بنی عباس کی جیرہ خار تھی وہ یہ واقعہ سن رہی تھی، یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے بنی یہ پیغام منصور دوانقی تک پہنچوایا۔ منصور دوانقی نے اس کو اپنے دربار میں بلایا۔ ایک واقعے سے پہچانیے گا، اس کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ جس کو ہم نے قتل کرنے کے لیے کہا تھا اسے قتل کیا؟ اسے کہا ہاں اس کا تو قتل ہو گیا۔ منصور دوانقی نے اپنے غلام سے کہا اب اسے بلاؤ، اور اس شخص کو جسے فرار کروایا تھا اسے اسیر کر کے لایا گیا۔ اب جو اس نے دیکھا تو گھبرا گیا۔ منصور دوانقی سے کہتا ہے کہ تو نے حکم تو دیا تھا مگر یہ سید زادہ تھا، لہذا میری جرات نہ ہوئی کہ میں اسے قتل کرتا، مجھے رسول سے شرم آئی اور میں نے آزاد کر دیا۔ اتنا سنا تو اس نے کہا اچھا تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ اب میں تمہیں قتل تو نہیں کروں گا مگر پوری زندگی کے لیے تمہیں قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ اس ایک واقعے سے سوچئے کہ اگر کسی سید زادے کو چھوڑ دے تو اس کی سزا عمر قید ہو، تو پھر سوچئے کہ اس سید زادے کی کیا سزا بنائی گئی ہوگی، اور پھر اولاد رسول کے لیے کیا کیا سازشیں رچی گئی ہوں گی۔ ایسے افراد کے دور میں دین کو پہنچانا یہ کارنامہ تھا ائمہ کا، کہ جہاں قید و بند کی زندگی میں بھی رہتے ہوئے امامت نے اپنا کام پورا کیا، اور تمام ائمہ میں سب سے سخت قید خانہ اگر کسی کا تھا تو وہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کا تھا۔ عمر کے اعتبار سے بھی مختلف مراتب میں، مختلف تاریخ کے حصوں میں آپ کو مدینے سے بلا بلا کے قید کیا گیا، جس میں آخری مرتبہ جو قید کیا گیا ہے وہ 11 سال کی عمر تھی۔ قید خانے کی عمر 11 سال۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امامت کا کام کیا ہے؟ امامت کا کام ہے ہدایت۔ اب اگر کسی کو قید کر دیا جائے تو وہ ہدایت کیسے کرے؟ دشمن چاہتا تھا کہ انہیں قید کر کے انہیں اپنے کام سے روکا جائے، مگر وہ امام ہی کیا کہ جو ایسی جگہ کو بھی اپنی تبلیغ کا ذریعہ نہ بنا لے۔ اب پوچھئے تاریخ سے، تاریخوں نے لکھا کہ امام کے قید خانے کو بار بار بدلا جا رہا تھا، اور کیوں بدلا جا رہا تھا؟
تاریخوں نے وہ خطوط رکھے ہیں، لکھے ہیں کہ جہاں قید خانے کا حاکم خط لکھتا تھا کہ اب یہ قیدی ہم اسے قید کریں اور ظلم کیسے کریں، اس لیے کہ یہ سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ نہیں کرتا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے جسے قید بناتے تھے، جو حاکم تھا زندان کا، جو قیدی سمجھ کے امام کو لاتا تھا، امام اپنے کردار میں اسے قید کر کے اور دنیا سے وہ آزادی دیتے تھے کہ اب قید خانے کا حاکم ہو کے بھی ذہنوں کا حر بن جاتا تھا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا آزاد منش بنتا تھا کہ اب حاکم کو خط لکھتا تھا۔ کچھ خاموش تاریخیں بھی پڑھا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تاریخ میں لکھی ہو، لیکن عزیزان ایمان جو اتنا جرأت مندانہ قدم اٹھا رہا ہو کہ حاکم کو خط لکھے کہ اسے یا تم آزاد کرواؤ اور یا ہم آزاد کر دیں گے، ہم اپنے قید خانے میں نہیں رکھیں گے، تو آپ ذرا سوچ رہے ہیں کہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ ایسے سفاک لوگوں سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو پھر کوئی جرأت اتنی پیدا کیسے ہوئی؟ یاد رکھیے تو وہ آزاد بھی تو کر سکتا تھا، خط کیوں لکھا؟ امام وقت کی مصلحت تھی۔ اب یہ تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام خود مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں آزاد کر دیا تو تجھے قید کر لیا جائے گا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اب تو میرا چاہنے والا ہے، لہذا اپنی آزادی کا ثبوت بھی دے دے اور میں تجھے بچا بھی لوں۔ اب خود حاکم کو حکم دے، میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اب حاکم کو حکم دے، کل تک جس کے حکم پہ چل رہا تھا اب اسے حکم دے رہا ہے کہ یا تو آزاد کر دے یا میں آزاد کر دوں گا۔ عزیزان ایمان، لہذا حاکم پھر قید خانہ بدلتا ہے۔ اب جس قید خانے میں پہنچے وہاں کے زندان بان کو پھر سمجھایا اور اس کے اپنے کردار سے اسے جیت لیا، پھر اس سے خط لکھایا گیا۔ عزیزان ایمان، یہ بار بار قید خانے نہیں بدل رہے ہیں، بلکہ ایمان بدل بدل کے امام بتا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ تو روک نہیں سکتا۔ اور اب تاریخ کہتی ہے، یا اب تاریخ کہتی ہے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ آخر میں ایک ایسے قید خانے میں رکھا گیا کہ جو یہودی کا قید خانہ تھا، کہ اب جس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، لیکن اب تک اتنے قید خانوں میں رکھ کے بھی امام کے دامن کردار پہ ظالم کوئی دھبا نہ لگا سکا، لہذا اب ایک اور سازش رچی گئی کہ اب امام کے پاس ایک رقاصہ بھیجی جائے۔ کسی کافر ملک سے نہیں بلائی گئی، مدینے سے، جہاں وحی اتر رہی تھی۔ جا کے تاریخ سے پوچھئے کہ اس مدینے کو رقاص خانہ کس نے بنایا، یہ تاریخ پڑھیے گا، اس لیے کہ مدینے سے مومنہ ملنی چاہیے تھی، یہ رقاصہ کہاں سے مل رہی ہے؟ جہاں صحابی اور صحابیات رہتی ہوں وہاں رقاصہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینے کی گلوکارہ کو بلایا گیا اور بھیجا گیا
کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم قید خانے میں جاؤ اور جا کے ان کو ورغلاؤ۔ عزیزان ایمان، آئی تھی رقاصہ امام کے کردار کو متاثر کرنے، واہ بھائی واہ، مگر تاریخوں نے لکھا نہیں کہ جو زندان میں بعنوان رقاصہ آئی تھی وہ زندان سے بعنوان عابدہ پلٹی۔ تاریخ کہتی ہے اب جو افراد بھیجے گئے کہ جا کے دیکھو کہ زندان کا منظر کیا ہے، تو آنے والوں نے حاکم کو بتایا اب تک ایک سجدے میں نظر آتا تھا، اب زندان میں 2 مصلے نظر آ رہے ہیں، اب تک ایک خدا کی عبادت کر رہا تھا، اب 2 عبادت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہراً آزاد فضا میں زندگی گزارنے والی، کائنات کی رنگینیوں میں مقید رہنے والی خاتون جب قید خانے میں پہنچی تو سارے کفر سے آزاد ہو گئی، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ حاکم نے بلایا دربار میں، میں نے تجھے بھیجا تھا کس کام سے، اور یہ کیا ہوا؟ کہتی ہے میں کیا کروں، تمہیں کچھ پتا ہی نہیں، اگر تو بھی وہاں پہنچ جائے تو کیفیت تیری بھی یہ ہو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا سن، جب میں زندان میں پہنچی تو میں نے دیکھا جب وہ تکبیر کہتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پورے زندان کے در و بام سے تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، جب وہ تحلیل کرتا تھا تو لگتا تھا زمین کے ذرے ذرے تحلیل پروردگار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سن، ابھی تک مجھے رقص و سرور کے نغمے پسند تھے، مگر اب آیات الہی نے میرے وجود کو آیات الہی نے میرے وجود کو اتنا پاکیزہ کر دیا کہ اب مجھے اس کے علاوہ کچھ پسند ہی نہیں۔ کہا بتا کریں کیا تیرے ساتھ؟ کہا اسی زندان میں بھیج دے۔ کہا یہ کیا کہتی ہے؟ کہا ہاں، یاد رکھ اب یہ کھلی کائنات مجھے قید خانہ لگ رہی ہے، اور وہ قید خانہ مجھے جنت نظر آ رہا ہے جہاں عشق پروردگار ہے۔ تاریخ کہتی ہے حاکم نے کوڑے لگوائے۔ پھر سے تاریخ ذہنوں میں دوہرا لیجئے، بھیجا گیا تھا تو پیسے کی داد دے کے ایمان کے لاکھ سے کہ جب تم یہ کام کرو گی تو تمہیں دولت دی جائے گی، مگر اب جو دربار میں آ کے توحید پروردگار کا درس دے رہی ہے تو کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے شخص کو خلیفہ رسول کیسے کہوں کہ جو رقاصہ کو دولت دینے پہ تیار ہو اور عابدہ کو کوڑے برسانے پہ تیار ہو۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رقاصہ تھی تو کوڑے پڑتے، عابدہ تھی تو انعامات دیے جاتے۔ یہ دربار میں رقاصہ نہیں آئی ہے بلکہ مبلغ اسلام آئی ہے کہ جس نے چہرے پہ سے نقاب پلٹ دی کہ دنیا پہچان لے کہ یہ کس کی خلافت کی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، یہ ہے امام کی زندگی۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ زندگی امام ہے۔ آپ ذرا پہچانیں، امام کا کام ہے تبلیغ۔ تبلیغ کبھی نہ رکی،
تبلیغ کبھی نہ رکی، زندانوں میں بھی امام نے اپنا کام جاری رکھا اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام کو قید کیا گیا تو امام نے اپنے نمائندے حکومت میں بھیجے۔ تاریخ نام سنا ہے آپ سب کے ذہن میں ہوگا، علی ابن یقطین، امام کا صحابی ہے، ناصر بابصیرت ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ناصر بابصیرت ہوتا ہے۔ دو واقعات ہیں، ایک صفوان جمال۔ یہ صفوان جمال کون ہے؟ جنہوں نے اپنے اونٹ، ہارون رشید جا رہا ہے حج پہ، تو یہ جمال تھا، یعنی اونٹ جمال تھا، جمل والا نہیں تھا۔ یہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا، لوگ لے کے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے بھئی آج کی سواری ٹیکسی ہے، آج ٹریول ایجنسی ایسے، کل کی وہ ٹریول ایجنسی تھی، تو اس سے لوگ اونٹ لیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے۔ ہارون رشید بھی حج پہ نکلا تو اس نے اونٹ لیے کرائے پہ، امام کے پاس آیا ملنے کے لیے۔ امام نے کہا صفوان، تم نے ہارون رشید سے معاہدہ کیا ہے کہ تم اپنے اونٹ اس کو دو گے؟ ہاں مولا، وہ حج پہ جا رہا ہے اور اس نے ہم سے اونٹ مانگے ہیں، لہذا ہم حج پہ جانے کے لیے اس کو اونٹ کرائے پہ دے رہے ہیں، یہ تو کام ہی ہے ہمارا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جب وہ حج کے سفر پہ جائے گا تو اتنے دن تمہارا خیال کیا ہوگا، وہ زندہ رہے یا مر جائے؟ ناصر تھا، فوراً پہچان گیا۔ امام نے اتنا پوچھا تھا کہ تمہارا ذہن، تمہارا خیال کیا ہوگا کہ جب وہ وہاں جائے تو زندہ رہے یا مر جائے؟ کہ جتنے دن ایک ظالم کی زندگی کے تم تمنا میں رہو گے اتنے دن اس کے ظلم میں شریک ہو۔ عزیزان ایمان، جیسے ہی سنا معاہدہ رد کر دیا۔ آسان نہیں ہے، ایک اپنے اونٹ کرائے پہ دے رہا ہے تو مولا منع کر رہے ہیں۔ دوسری تاریخ علی ابن یقطین کی، امام نے بلایا علی ابن یقطین، جاؤ حاکم وقت کے یہاں دربار میں خدمت کرو۔ مولا میں اور ظالم کے دربار میں خدمت کروں؟ کہا تم مجھ سے وعدے کرو، میں تم سے وعدہ کروں۔ کہا مولا کیا ہے وعدہ؟ کہا پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، تم دربار میں جاؤ قتل نہیں کیے جاؤ گے، حیات کی ذمہ داری ہماری، یہ میری ذمہ داری۔ کہا مولا میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ تم وہاں جا کے ہمارے شیعوں کی مدد کرو گے۔ آپ ذرا سوچیں، اسی وقت امام نے ایک پیغام دیا، حکومتوں میں جانا برا نہیں ہے، مگر جاؤ تو اپنے دین کی خدمت کرنا، کسی اور کے دین کا پروپیگنڈا نہ کرنے لگنا۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یا اللہم صلی علی محمد والے، میرے دین کی خدمت کرنا، میرے چاہنے والوں کی مدد کرنا۔ ہو گیا وعدہ، جنت کا وعدہ۔
وہ سارے وعدے اپنی جگہ. علی ابن یقطین امام کے حکم سے وہاں ہیں. اب چونکہ ہیں تو مولا کے چاہنے والے نا، لہذا جو بھی مال، اور یہ ایک وزیر ہیں لہذا مشاور ہیں حکومت وقت کے، لہذا مال و متاع بھی آ رہا ہے، تو یہ مال اپنا امام تک پہنچواتے ہیں. امام جسے چاہتے ہیں اس تک پہنچوا دیتے ہیں. مدد کر رہے ہیں دین کی. تاریخ چل رہی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن ایک شخص نے ایک بہت قیمتی لباس حاکم وقت کو دیا. حاکم وقت نے وہ لباس علی ابن یقطین کو دیا. علی ابن یقطین گھر لے کے گئے، وہ لباس امام تک بھیجا. جب امام کے پاس بھیجا تو امام نے وہ لباس علی ابن یقطین کو واپس کر دیا. کہ علی ابن یقطین اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی، اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی. وہ لباس علی ابن یقطین نے اپنے یہاں رکھ دیا. ایک شخص تھا جو حاکم وقت کا جیرہ خار تھا، گیا ہے اور جا کے کہتا ہے تمہیں پتا ہے کچھ جس کو تم نے اپنا وزیر بنا رکھا ہے؟ وہ امام وقت کا ساتھی ہے، وہ 7ویں امام کا آدمی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا دلیل چاہیے تو سنو. وہ جو لباس تم نے قیمتی بھیجا تھا نا، اس کو اس نے امام کے پاس بھیج دیا ہے. بھیجنے کی خبر تو تھی مگر بھیجوانے والے کی خبر نہ تھی. جس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری جان کی حفاظت میں کروں گا. علی ابن یقطین کو امام نے لباس واپس بھیجوایا. اس نے کہا ایسا ہے، راتوں رات افراد بھیجے. علی ابن یقطین کو دربار میں بلایا گیا. علی ابن یقطین کہا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جو مال ہم نے جو لباس تم کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ رکھا ہے میرے گھر میں. کہا رکھا ہے؟ کہاں؟ آدمی بھیجے گئے، لباس منگوایا گیا. ان کو لباس ملا اور اس کے لباس حیات کو اتار لیا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جس نے شکایت کی تھی اس کو بلایا. کیا کہہ رہا تھا تو؟ میرے وزیر کے خلاف مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس کا سر قلم کر دیا گیا. عزیزان ایمان، ایک بار حیات بچائی، دوسری بار پھر ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے مولا، ارے حاکم تجھے پتا ہے وہ امام کے چاہنے والے. کیسے پتا؟ کہ نماز کے وقت دیکھ لینا کہ وضو کیسے کرتے ہیں. امام نے ایک شخص کو بھیجا، علی ابن یقطین کل سے وضو کسی دوسری کیفیت میں کرنا. علی ابن یقطین حیرت میں، مگر حکم امام ہے لہذا وضو کر رہے. اب جب یہ وضو کرنے لگے اس نے آ کے دیکھا، وضو کرتے دیکھا تو طریقہ اس کا اپنا. اب جو اس نے دیکھا تو فوراً پھر اسے بلایا. کیا ہوا؟ امام نے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ میں نے تم سے بچانے کا وعدہ کیا ہے لہذا بچاؤں گا میں. اور یاد رکھنا پھر پیغام بھیجوایا، علی ابن یقطین اب اپنے طریقے سے وضو کرو. اس لیے کہ جو زمانہ تھا تقیہ کا وہ گزر گیا، اور اب تاریخ کہتی ہے یہ علی ابن یقطین حفاظت کر رہے ہیں، اپنے مولا کے چاہنے والوں کے امور انجام دے رہے ہیں حاکم حکومت میں رہتے ہوئے. کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اب کسی کام کی الجھن میں یا جو بھی بات رہی ہو، وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اپنا کام کہا، وہ نہ کر سکے، اسے واپس کر دیا. جیسے ہی واپس کیا، وہ واپس آیا امام کے شکایت کی کہ تم میرا کام نہیں کر رہے، لیکن وہ کام نہیں ہوا. یہ واپس اپنے دل میں ایک درد لے کے بیٹھ گیا. امام سے شکوہ تک نہیں کیا ہے اس نے، مگر علی ابن یقطین ہر برس حج کرنے جاتے ہیں. تو جب حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے کی زیارت کے بہانے امام سے ملنے جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو امام خود باہر تک آ کے بیت الشرف کے استقبال کرتے تھے علی ابن یقطین کا. لیکن اس سال علی ابن یقطین پہنچے، پہلا دن مولا سے ملنے آنا،
مولا نے کہا کہ جا کے کہہ دو ابھی میرے پاس وقت نہیں۔ علی ابن یقطین پریشان، مولا کیا ہو گیا، کیا آپ ملنے کا وقت نہیں دے رہے؟ دوسرا دن آیا، مولا نے ملاقات نہیں کی۔ تیسرے دن علی ابن یقطین روتے ہوئے مولا کے دروازے پہ، صرف اتنا پوچھ لو کہ مجھ سے خطا کیا ہوئی۔ مولا نے کہا جاؤ علی ابن یقطین سے کہو کہ فلاں جگہ کا رہنے والا، میرا چاہنے والا تمہارے پاس آیا تھا، تم سے فلاں کام کہا تھا، تم نے نہیں کیا، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جاؤ اس کو راضی کرو تو میں تم سے ملاقات کروں گا۔ مولا نہ گھر جانتا ہوں نہ وقت ہے، کیا کیا جائے؟ مولا نے کہا جاؤ مدینے کے باہر فلاں جگہ ایک سواری تیار ہوگی، تو اس پہ بیٹھ جانا، چشم زدن میں اس کے دروازے پہ پہنچو گے۔ آنکھ بند کی، کھولی آنکھ، اس کے دروازے پہ علی ابن یقطین نے تدخل بات کیا۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا میں علی ابن یقطین۔ وہ گھبرا گیا، ایک حاکم کا مشاور وزیر میرے دروازے پہ، دوڑے ہوئے آئے، آپ میرے دروازے پہ؟ کہاں؟ کہا اس وقت تم آئے تھے، کسی الجھن میں تھا، تمہارا کام نہ کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کہا ایسے نہیں۔ کہا پھر کیسے؟ کہا تم اپنے پیر میرے رخسار پہ رکھو اور میں اپنا رخسار زمین پہ رکھ رہا ہوں، یہ دونوں طرف، ایک طرف زمین کی خاک ہو، ایک طرف تمہارے قدموں کی خاک ہو، اور میں اس صورت میں جا کے اپنے امام سے ملوں تاکہ امام مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا تمہیں میرے حق کا واسطہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ تم سے ملاقات، تمہارے کام نہ ہونے کی بنیاد پہ تمہیں معلوم نہیں ہے میرا امام مجھ سے ملنے سے منع کر رہا ہے، مجھ سے ملنے سے منع کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ کبر و نخوت کہ جو اس وقت میرے سر پہ سوار تھا اور میں نے تمہیں جھلک دیا تھا، وہ اس طریقے سے ٹوٹ جائے۔ عزیزان ایمان، ایک بات سمجھ میں آئی، مومنین کا کام اگر کر سکتے ہو تو کر دینا، ورنہ یاد رکھو یہ ایک زمانے کے امام کا کردار نہیں ہے، پھر اپنے زمانے کا امام بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جو کسی کا کام کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ بس عزیزان، آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو پہچانیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ۔ بس بات مکمل کر دی۔ آخر میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم کے لیے مغموم ہوتے ہیں۔ لہذا آج کی شب ولادت امام ہے، ایک حجت خدا کی ولادت کی شب ہے، اور کل کا دن ولادت امام کا ہے۔ ناصر بابصیرت ہوتا ہے، ایام عزا کے دوران یہ تاریخ آتی ہے، لیکن شاید یہ تاریخ اس لیے بھی رکھی گئی تاکہ ہماری بصیرت کا امتحان ہو سکے کہ ہم صاحب بصیرت ہیں یا عادتاً کوئی کام کر رہے ہیں۔ جب حجت خدا کی ولادت کی شب ہے تو یہ خوشی کی شب ہے۔ آج کسی امام کی شہادت کی تاریخ تو نہیں ہے، حجت خدا کی ولادت کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے۔ لہذا آج کی رات اور کل کے دن سیاہ لباس سے پرہیز کیا جائے،
مسائل نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ امام کربلا کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ حجت خدا کے گھر خدا کی حجت آئے تو وہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جب وہ خوش ہیں تو اب ہم ذکر کریں گے، ذکر معطل نہیں ہوگا، لیکن آج کے رات کو اور کل کے دن کو اس امام کی معرفت کے نام کیا جائے۔ لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ماتم کریں، ہم مصائب پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بصیرت سے کام لیں۔ لہذا آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم کے لیے مغموم۔ جب ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں تو آج امام کی خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے جیسے جشن مناتے ہیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایام عزا کے دوران، لہذا ٹھیک ہے وہ کیفیت نہ ہو، لیکن کم سے کم جن چیزوں سے پرہیز کیا جا سکتا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ چل سکیں، ائمہ کے کردار کو پہچان سکیں۔ امام چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا با بصیرت بنے، امام چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ناصر بنے، امام چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا سچا غدیری بنے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جس امام کی ولادت ہے ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ بس اسی دعا کے ساتھ میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ اگر وقت آپ لوگ دیں تو چونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے تو آج 7ویں امام کی زیارت پڑھی جائے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن نے ابھی تک یہ زیارت نہیں پڑھی ہوگی، لہذا اگر آپ لوگ اجازت دیں، وقت ہو تو میں مصائب کی جگہ آج اس امام کی زیارت پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا۔ یا صلوات پڑھیں محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ سال سے یہ اپنا ایک دستور بنا لیں کہ آج کی شب اسی طریقے سے جو آئے ذاکر اس سے کہیے کہ امام کے بارے میں گفتگو کرے اور امام کے فضائل پڑھے۔ مولا ہم کو ذکر کرنا ہے، ہمیں ذاکر بننا ہے، ہمیں بابصیرت بننا ہے، یہ ذکر بصیرت سکھاتے ہیں۔ زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی جانب سے، اپنے ماں باپ بھائی بہن اعزاء و اقارب کی جانب سے، قربتاً الی اللہ۔ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا باب اللہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وعمرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذى فی جنبہ محتسبا وعبدتہ مخلصا حتی اتاک الیقین۔ اشہد انک اولا باللہ وبرسولہ وعنک ابن رسول اللہ حقا ابرأ الی اللہ من اعدائک واتقرب الی اللہ بموالاتک۔ آتیتک یا مولائی
عارفا بحقك معاليا لأوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا ابن رسول الله أشهد أنك صادق أديت ناصحا وقلت أمينا ومضيت شهيدا ولم تؤثر عميا على الهدى ولم تمل من حق إلى باطل. صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين. صلوات. اللہم قد علمت حوائجی. امام کی زیارت کے بعد مستحب ہے کہ اس دعا کو یوں تو چہرے کو زمین پہ خاک پہ رکھ کر کے پڑھے، لیکن اس وقت ہم حرم میں نہیں ہیں، یہیں پہ اسی طریقے سے اس دعا کو پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قد علمت حوائجی فصل علی محمد وآل محمد واقضها. اللہم قد احصیت ذنوبی فبحق محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد واغفرها وتصدق علی بما انت اہلہ. اے میرے پروردگار، تو ہماری گناہوں کو ایک ایک کر کے جانتا ہے. اے میرے اللہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ آل محمد کے اوپر درود و سلام کا واسطہ، اس کے ذریعے سے ہمیں بخش دے. اور اے میرے پروردگار، ہمیں ہمارے ایمان پہ ثابت قدم رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. صلوات.